بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی حدیث مبارکہ کا سفر کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ایمان کی روح ہے۔ وہ حدیث جو انسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کرتی ہے اور جو سیدھے دل پر دستک دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 503۔ جب رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے، تو یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب نبوت کا پیغام گھر کے دروازے پر آیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں امت کا درد اور خاندان کی فکر جمع ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے۔ سوچئے، وہی صفا جہاں سے اسلام کی پہلی روشنی پھوٹی، وہ مقام جہاں سے تاریخ کا سب سے عظیم پیغام بلند ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ اور اے عبد المطلب کی اولاد، جان لو میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، ہاں میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو۔ یہ الفاظ صرف اعلان نہیں، یہ نبوت کے دل سے نکلی چیخ تھی، یہ محبت کی سب سے سچی صدا تھی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، وہ لمحہ کتنا عجیب ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سب سے پیاری بیٹی، اپنے دل کے ٹکڑے، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار رہے ہیں۔ اگر خاندان، رشتہ، نسب، خون کسی کو نجات دے سکتا تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، میں اللہ کے مقابل کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث ہمیں 3 عظیم سچائیاں سکھاتی ہے۔ نجات صرف ایمان اور عمل سے ہے، خاندان سے نہیں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو یا کسی عام انسان کی، ترازو میں صرف عمل بولے گا۔ قیامت کا دن مکمل انصاف کا دن ہے، نہ سفارش، بغیر اجازت، نہ رشتے کا فائدہ، نہ دنیاوی مقام کی حیثیت۔ ہر انسان اپنی آخرت کا ذمہ دار خود ہے۔ کوئی تمہاری نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی تمہارا دل نہیں بدل سکتا، کوئی تمہارے لیے قبر میں جواب نہیں دے سکتا۔ سوچئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو بھی یہ کہہ دے، میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر ہم کون ہیں جو اپنے گناہوں پر مطمئن ہیں؟ اے سننے والو، یہ حدیث ہماری آنکھیں کھولنے آئی ہے۔ اس دن سے پہلے جس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد، نہ خاندان اور نہ دوستی، صرف ایک چیز باقی رہ جائے گی، ایمان، اخلاص اور نیک عمل۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو توحید کے نور سے بھر دے، ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے، ہمارے عمل ایسے بنا دے کہ قیامت کے دن ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جگہ ملے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو مزید روحانی اور علمی باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نیا پیغام سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں برکت دے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔